السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تہجد کے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ استغفار کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ کون سا مسئلہ ہے جو استغفار سے حل نہ ہوتا ہو۔ اولاد کا مسئلہ، پریشانیوں کا مسئلہ، بندش کا مسئلہ، اسی طرح بارش کا مسئلہ، مال و دولت، رزق کا مسئلہ، ہر طرح کا مسئلہ جو ہے وہ استغفار سے حل ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث میں استغفار کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ تو استغفار پڑھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے استغفار کیا کرے، اور بالخصوص تہجد کے وقت یہ استغفار جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس استغفار کو تو لازمی پڑھ لیجئے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اتنا بہترین استغفار ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ استغفار پڑھو گے تو آپ کو جو ہے کیا فائدہ ہوگا، وہ ابھی آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ تہجد کے وقت اس استغفار کو ضرور پڑھا کرے۔ ویسے تو چلتے پھرتے آپ کوشش کریں کہ استغفار پڑھا کرے، جو بھی استغفار آپ کو آسان لگے وہ استغفار آپ پڑھ لیجئے۔ سب سے مختصر استغفار وہ ہے استغفر اللہ، اور سب سے افضل استغفار، سید الاستغفار وہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ہے سید الاستغفار جو سب استغفاروں کا سردار ہے۔ جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ ایک مرتبہ صبح کو یہ پڑھتا ہے، شام ہونے سے پہلے اگر خدا نہ خواستہ اس کی موت واقع ہوتی ہے، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح شام کو جو ایک مرتبہ اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر یہ شخص مر جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ یہ ہے سید الاستغفار کی فضیلت۔ تو روزانہ ایک مرتبہ سید الاستغفار ضرور پڑھا کیجئے، کیونکہ موت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صبح شام ایک مرتبہ سید الاستغفار کو اپنے اوپر لازم کیجئے، روزانہ پڑھا کرے۔ اور اس کے علاوہ صبح شام 100 مرتبہ ایک تسبیح تو ضرور استغفار کا کیا کرے۔ جو بھی آپ کو آسان لگے، جو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اسی کو آپ پڑھا کرے۔ لیکن تہجد کے وقت یہ استغفار آپ ضرور پڑھا کریں۔ چنانچہ ترمذی شریف میں کتاب الدعوات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حين يأوي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بستر پر جگہ پکڑتے وقت، یعنی سونے سے پہلے، جب اپنی بستر پر لیٹے سونے سے پہلے جو ہے یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس کے گناہ جتنے زیادہ ہو اس کے گناہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ حدیث میں ہے، فرماتے ہیں اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فرمایا اگرچہ اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے تعداد میں کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے گناہ عالج بیابان کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ عالج یہ جزیرہ عرب میں ایک بیابان ہے، اس میں بے پناہ ریت ہے، تو اس جزیرہ عرب کے ریت کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ آگے فرمایا اگرچہ اس کے گناہ دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ اندازہ لگائیں دنیا کے ایام کی تعداد کتنے ہیں، بیابان میں ریت کی تعداد کتنے ہیں، درختوں کے پتوں کے تعداد کتنے ہیں، سمندر میں جاگ کتنے ہیں۔ تو اگر اس کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے، مطلب یہ ہے جتنے بھی گناہ آپ نے کیے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی بدولت آپ کے وہ تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ جب بھی آپ اپنے بستر پر لیٹے سونے سے پہلے یہ استغفار آپ 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ تو سونے کے وقت کا استغفار ہے، آپ نے کہا تھا کہ تہجد کے وقت۔ دیکھیے تہجد کا جو وقت ہوتا ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر وہ صبح صادق تک اس کا وقت ہے، تو سونے کا وقت یہ بھی تہجد کا وقت ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ اٹھ کے تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھیں، وضو کریں، آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں 2 رکعت کر کے، کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت آپ تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اور اس وقت آپ یہ استغفار پڑھیں۔
انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام گناہ معاف فرمائیں گے۔ جتنا آپ اس وقت استغفار تہجد کے وقت پڑھیں گے، تہجد کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آپ کی نماز بھی قبول ہوتی ہے، اور جب آپ استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس توبے کو بھی قبول فرمائیں گے، آپ کے استغفار کو بھی قبول فرمائیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دن رات استغفار پڑھتا ہوں لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو ان سے میں یہی کہوں گا کہ آپ تہجد کے وقت اٹھیے اور تہجد کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد یہ استغفار پڑھیں، یا اس کے علاوہ کوئی استغفار جو آپ کو یاد ہو۔ تہجد کے وقت کا استغفار یہ جو ہے بہترین ہے، قرآن میں ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ خدا حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی وقت استغفار کیا تھا۔ تو استغفار کا بہترین وقت یہ تہجد کا وقت۔ تو تہجد کا وقت یا سونے سے پہلے آپ یہ استغفار پڑھ لیجئے۔ سونے سے پہلے اگر آپ کو استغفار کرنا ہے تو 3 مرتبہ پڑھ کے سو جائے، اور اگر آپ تہجد کے وقت اٹھ کے استغفار پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس وقت آپ 1 تسبیح 2 تسبیح جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ یہ استغفار پڑھا کریں، آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آپ یوں ہو جائیں گے جیسے کہ بچہ نیا اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، تو جس طرح وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اسی طرح انشاءاللہ العزیز آپ بھی گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت کا استغفار بہت زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ تو تہجد کے وقت استغفار کی کثرت کریں اور صحیح طریقے سے پڑھیں۔ بہت سارے ساتھی جو ہے الفاظ کا خیال نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے استغفار نہیں پڑھتے۔ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اسی طریقے سے اس کو یاد کیجئے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ بعض ساتھی اس طرح پڑھتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی صحیح ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ بعض ساتھی یہ کہتے ہیں حی القیوم کیوں پڑھا، حی القیوم ہے۔ دیکھیے جب کوئی بندہ وقف کرتا ہے یہاں پر تو حی القیوم ہی پڑھے گا، لیکن جب ملا کر پڑھے گا تو حی القیوم و اتوب الیہ کہے گا پھر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تہجد کے وقت استغفار کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ آپ کوشش کریں تہجد کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے، اور یہ استغفار آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔